اگر آپ کو پڑھانا ہی ہے تو آپ کے بچے کو میرے گھر پر بھیج دیجئے، میرے غریب خانے میں بھیج دیجئے۔ اللہ اکبر۔ وہ بادشاہ نے اپنے بیٹے کو مولانا کے گھر پر بھیج دیا گیا۔ اب وہ بچہ پڑھنے کے لیے آتا ہے۔ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ استاد وضو کرتا ہے اور بچے سے فرماتا ہے بیٹا تم پانی ڈالو۔ استاد وضو کر رہا ہے، وضو کرتے کرتے اتنے ہی وقت کیا دیکھتے ہیں کہ استاد اپنے پاؤں کو دھو رہا ہے اور ہارون رشید کا بیٹا پاؤں پر پانی ڈال رہا ہے۔ وہ ہارون رشید کا وہاں سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا اور استاد نے ہارون رشید کی طرف دیکھا تو دیکھ کر استاد سوچ میں پڑ گئے کہ آج میں اتنے بڑے بادشاہ کے بیٹے سے کام لے رہا ہوں اور اسے پانی ڈلوا رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے بادشاہ سلامت مجھے چلائے، بادشاہ سلامت مجھے کچھ کہے۔ آپ استاد گھبرا رہا ہے۔ ہارون رشید نے دیکھا، دیکھنے کے بعد وہ اپنے گھر پر پہنچا۔ اپنے بنگلے پر پہنچنے کے بعد اپنی گادی پر بیٹا، اپنے وزیر کو حکم دیا جاؤ کہا فلے عالم صاحب کو بلا کر لاؤ۔ اللہ اکبر۔ عالم صاحب کو بلایا جا رہا ہے۔ ہارون رشید اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ جب ہارون رشید تخت پر بیٹھا ہوا ہے، وہ عالم دین جب آتا ہے تو ہارون رشید اپنے تخت سے کھڑا ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے وزیر نے کہا حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ اگر آپ کھڑے ہوتے ہو تو آپ کا رباب ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، آپ کا دباؤ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اتنا ہی فرمانا تھا۔ ہارون رشید عرض کرتا ہے سنو سنو، میں ایک عالم دین کے لیے کھڑا ہوا ہوں، اگر ایسا عالم دین روزانہ میرے گھر پر میرے دربار میں تشریف لائیں گے، میرا رباب جاتا تو چلا جائے مگر میں عالم دین کی قدر کرتا چلا جاؤں گا، عالم دین کا ادب کرتا چلا جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ کھڑے ہو جاتے ہیں استاد، پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں، سوچتے ہیں نہ جانے اب ہارون رشید کیا کہے گا، یہ بادشاہ مجھے کیا کہے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اپنی گادی کے قریب بلایا، اپنے تختے کے پاس بٹھا لیا اور بٹھانے کے بعد میں آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بیٹے کو بلانے کے بعد میں آپ نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا، کہا تمہیں پتہ نہیں تم کیسے بچے ہو، نالائق ہو، تمہیں پتہ نہیں تمہارے استاد کو پاؤں پر تم پانی ڈال رہے تھے تو تمہیں پانی ڈالتے بھی نہیں آتا۔ سن لے آج کے بعد اگر استاد کے پاؤں کے اوپر پانی ڈالے تو ایک ہاتھ سے پاؤں پر پانی ڈالنا اور دوسرے ہاتھ سے استاد کا پیر دھونا۔ اللہ اکبر۔ وہ ہارون رشید اپنے بچے کو یہ بات کہہ رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ استاد کا مقام کوئی معمولی مقام نہیں ہے، ارے یہ وہ استاد ہے قسم خدا کی، یہ وہ عالم دین ہے، کسی قبرستان کے اندر سے اگر گزر جائے تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ اس قبرستان کے اندر سے 40 دن کے عذاب کو اٹھا لیا۔ حضرات گرامی، تو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے والدہ نے عہد کیا، آپ نکلنے کے بعد میں آپ سے فرمایا ہر حال میں سچ بولنا، علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ماں کا عہد بھی لیا ہے، مگر جب راستے میں پہنچے، یہ باقی آپ نے بارہا سنا ہوگا مگر المختصر بستانا یہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے، علم ایک ایسا نور ہے کہ سرکار غوث پاک نے علم کے نور سے غوث پاک نے ان ڈاکوؤں کے سامنے سچ بولا، ماں کے عہد کو نبھایا، ماں کے وعدے کو نبھایا۔ تو یہی تک نہیں، جتنے ڈاکو اس وقت لوٹ اور چوری کیا کرتے تھے وہ تمام کے تمام سیدنا غوث پاک کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ایمان لے کر آ گئے ہیں، توبہ کر لیا ہے۔ حضرات گرامی آئیے اور تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا، آؤ تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مکتب میں بیٹھ کر آپ علم حدیث سنا رہے تھے، علم درس دے رہے تھے۔ اتنے میں کیا دیکھا، ایک لڑکا ہے جو وہاں سے گزرتا ہے اور روزانہ جا کر آپ دھوبی کے یہاں پر کام کیا کرتے تھے، روزانہ آنا جانا کیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ لڑکے نے امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ایک حدیث پاک سنا تو آپ کا دل وہیں پر لگ گیا، روزانہ کام کی جگہ پر جانے کی بجائے آپ امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر علم حدیث سے سننے میں رہتے تھے اور علم سیکھنا شروع کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ ماں کو پتا چلا، ایک دن ہوتا ہے، 2 دن ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہفتہ گزر جاتا ہے۔ جب ماں کو پتا چلا تو ماں دوڑتی ہوئی آئی، چلاتی ہوئی آئی۔ وجہ یہ تھی جو بچہ علم دین سننے کے لیے وہاں پر بیٹھتا تھا تو وہ بچہ یتیم تھا، آپ کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ ماں آئی، آنے کے بعد میں آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ سے فرمایا
فرمایا مولانا یہ کیا طریقہ ہے؟ تمہیں معلوم ہے میرا بچہ یتیم ہے، میرا بچہ بے سہارا ہے، میرا بچہ دھوبی کے پاس جا کر کام کرتا ہے اور جتنی محنت کرتا ہے اور جو سرمایہ ملتا ہے اسی سے میرے گھر کے کام چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اے اماں یہ بتائیے آخر تمہارا بچہ کتنا کما لیتا ہے؟ اگر تمہارا بچہ علم سیکھنا چاہتا ہے تو انہیں میرے پاس بیٹھنے دیجئے اور تمہارے مہینے کا خرچات مجھے بتا دیجئے، اخراجات تمہارے بتا دیجئے، اتنے اخراجات اتنا خرچہ میں تمہیں دے دیا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ ضعیفہ نے کہا ٹھیک ہے، وہ چلا جاتا ہے، جانے کے بعد میں روزانے کا معمول ہو جاتا ہے، وہ بچہ آ کر علم حاصل کرتا ہے، روزانہ امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں بیٹھ جایا کرتا ہے۔ ماں کہتی ہے آخر کیا ہے؟ ماں نے آ کر پھر ڈانٹا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے اماں جان سن لو، آج اگر تمہارا بیٹا علم حاصل کر لے گا تو آنے والے دور کے اندر بادام کا حلوہ کھائے گا، کاجو کا حلوہ کھائے گا، اللہ اکبر، وہ روغن پستہ کھائے گا، اتنا ہی فرمانا تھا۔ اللہ اکبر۔ ماں چلی جاتی ہے۔ چند دن کے بعد میں امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس وہ بچہ علم حاصل کر لیتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا دنیا سے وصال ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ اس وقت میں امام اعظم قاضی قضات تھے، آپ اس تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے بعد میں باری آتی ہے، اسی بچے کو اسی تخت پر بٹھا دیا جاتا ہے۔ جب پہلی مرتبہ اس تخت پر بٹھایا جاتا ہے کیا دیکھتے ہیں؟ اسی بچے کی خدمت میں روغن کی پستہ لا کر رکھ دیا جاتا ہے، بادام کا حلوہ لا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ اتنے میں وہ بچے کی ماں آتی ہے، آنے کے بعد میں اپنے بیٹے کا معاملہ دیکھتی ہے، بیٹا تخت کا اوپر بیٹھا ہوا ہے، روغن پستہ اس کے سامنے رکھے ہوئے ہیں، بادام کے حلوے رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ماں عرض کرتی ہے قسم خدا کی اگر ایک بچہ ہے، اگر ایسا ہزاروں بچے ہوتے، اے امام اعظم ابو حنیفہ آپ کی خدمت میں ہزار بچوں کو علم دین کے لیے قربان کرتی چلی جاتی ہے، وہ کوئی اور بچہ نہیں ہے۔